بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج بات ہوگی سیلاب کی، جس کے تکلیف دہ اثرات ان علاقوں میں بھی محسوس کیے جانے لگے ہیں جہاں سیلاب پریکٹیکلی نہیں آیا۔ پنجاب حکومت کے ریلیف کے نام پر ٹوپی ڈرامے اسی ڈٹائی کے ساتھ جاری ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں کس طرح کے نعرے لگنے کا خوف ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا عمران خان کو کہیں منتقل کیے جانے کی تیاریاں ہیں؟ ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے؟ علیمہ خان کا اس بارے میں معنی خیز بیان کیا ہے؟ اور آج جو پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہے کہ علیمہ خان کے بیٹے کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اس کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ نون لیگ کے اندر جاری لڑائیاں اب کھلی جنگ میں کیسے تبدیل ہو گئی ہیں؟ آنے والے دنوں میں ان کے کیا اثرات ہوں گے؟ اور علی امین نے اپنا سیاسی مستقبل کہاں وابستہ کر لیا ہے؟ سب موضوعات پر بات کریں گے، مگر پہلے ذکر ہو جائے سیلاب کا۔ ناظرین، سیلاب تو قدرتی آفت ہے، اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، مگر اس بار ہر چیز کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہیں۔ ایک طرف لوگ سیلاب کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سرکاری ہرکارے متاثرین کی جان کو آئے ہوئے ہیں۔ متاثرین اپنی تباہ حالی کی داستانیں اپنے موبائل فون کے ذریعے دنیا کو بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف پنجاب کی سرکاری مشینری اس سوشل میڈیا کیمپین پر بکھلا کر متاثرین کو دھمکانے پہ اتر آئی ہے۔ متاثرین کو زبردستی گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ جب یہ لوگ اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ریلیف فراہم کرنے کے سارے وعدے الیکشن کے 90 دن والے وعدے کی طرح بھلا دیے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، سیلاب متاثرین کے غصے اور نفرت میں بھی، بے چینی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کو اعلیٰ سطح پر یہ مخلصانہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ عام لوگوں کے بیچ جانے کا رسک نہ لیں، کیونکہ وہاں عمران خان کے حق میں نعرے لگ جائیں گے۔ یہی نہیں، وزیر اعلیٰ اور نون لیگ کے خلاف بھی نعرے بازی ہو سکتی ہے اور بات نعرے بازی سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں مخالفانہ نعرے لگ گئے تو وہ کسی کا کس کا کہنا چاہیے کہ موبائل چھینتے پھریں گے۔ سنا ہے کہ اس مشورے کے بعد میڈم وزیر اعلیٰ نے اپنی حکمت عملی کچھ تبدیل کی ہے۔ وزیر آباد میں سیلاب متاثرین کو سرکاری طور پر جو کھانا پہنچایا گیا ہے، پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کھانے کے ڈبوں پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر نہیں تھی۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ اس ڈبے میں موجود کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا متاثرین کو ہضم ہوا ہے یا نہیں ہضم ہوا، پتہ نہیں، اور کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں میں نہیں جانتا۔ بہرحال ذرائع کے مطابق ہر طرف سے شدید تنقید کے بعد کھانے کے ڈبوں سے مریم نواز کی تصاویر ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کتنا دیر پا ہوتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، فی الحال سیلاب نے دریا سے متصل علاقوں میں تباہی مچائی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی پانی کے یہ ریلے تھم جائیں گے، یقین جانیں اصلی تباہی تب شروع ہوگی۔ پانی تو تباہی مچاتا ہوا گزر جائے گا، اصل امتحان تب شروع ہوگا۔ پانی اترے گا تو ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی۔ کیا سبزی، کیا پھل، کیا آٹا، کیا مرغی کا گوشت، عام استعمال کی ہر چیز اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے کہ عام آدمی کا بنے گا کیا۔ سیلاب زدہ علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ کسانوں نے جو گندم سٹاک کر رکھی تھی وہ سیلاب کے ریلوں میں بہہ گئی ہے۔ چاول کی فصل بھی آلموسٹ تباہ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف خبر یہ ہے کہ حکومت نے گزشتہ سال درآمد کی گئی 74 ارب 70 کروڑ کی مالیت کی جو گندم تھی وہ پاسکو کے گوداموں میں ضائع کر دی۔ سرکاری گوداموں میں رکھی گئی گندم کو فنگس اور سسری لگ گئی ہے، جس سے یہ استعمال کے قابل نہیں رہی۔ ایک طرف حکومت ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہی ہے کہ پیسے عوام کا خون نچوڑ کر پورے کرنے ہیں، دوسری طرف ایک سرکاری محکمہ جو ہے وہ 74 ارب روپے اس طرح برباد کر دے، اس کی ذمہ داری بھی کس پر فکس کی جائے گی کوئی نہیں جانتا، اور اس نااہلی کا خمیازہ آبویسلی بھگتے گی تو یہ قوم بھگتے گی۔ رہی صحیح کسر جو ہے وہ سیلاب نے نکال دی ہے۔ سیلاب کی اصل تباہ کاریاں جو ہیں وہ اگلے چند مہینوں بعد یا اگلے چند مہینوں کے دوران سامنے آنا شروع ہوگی، جب مویشیوں کا چارہ، ونڈا، کھل، خوراک سب مہنگے ہو چکے ہوں گے، جس سے ایک مہنگائی کی بدترین لہر آئے گی، اور سیلاب کے علاقوں سے کوسوں دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ اثرات جو ہیں یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اچھا ناظرین،
عمران خان کی عدالت میں جمع کرائی جانے والی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ عالمی سطح پر ایک بڑی خبر بن کے سامنے آئی ہے۔ اگرچہ اس رپورٹ میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ تشویشناک بات نہیں کہی گئی، مگر عمران خان کو اپنے ذاتی معالجین تک رسائی نہ دینے سے شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بیماریوں کے رونے رو کر ملک سے بھاگنے والوں کو پلیٹ میں رکھ کر اقتدار تو مل گیا، وہ ایسے احسان فراموش ثابت ہوئے ہیں کہ عمران خان کا ذاتی معالجین سے چیک اپ بھی کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی دوران خبر گرم ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو طبی بنیادوں پر بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر بنی گالہ اگر یہ منتقل کر دیا گیا تو پھر کہا جا رہا ہے کہ جی دوسرے راستے بھی نکل سکتے ہیں۔ اس پیش گوئی کو ذہن میں رکھتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ کا یہ بیان سنیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ 14 سال کی سزائیں ہوا میں اڑ جائیں گی، ہم لوگ عظیم استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وقت تبدیل ہو رہا ہے اور اللہ کا اصل پلان ہے، وہی اصل پلان ہے جو اللہ کا پلان ہے۔ اچھا ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی علیمہ خان صاحبہ کو اور پی ٹی آئی کے حلقوں کو ایک اچھی خبر یہ ملی ہے کہ آج علیمہ خان کے صاحبزادے شاہریز کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے اور کون سی خبریں پی ٹی آئی کا انتظار کر رہی ہیں۔ جن خبروں کی یا جن اشاروں کنایوں میں علیمہ خان صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں اس سے شاید کچھ بعض لوگ اچھی خوشبو کشید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں برطانوی ہائی کمیشن کے ایک وفد نے بھی اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا ہے، جو 2 گھنٹے سے زیادہ اڈیالہ جیل کے اندر رہا ہے۔ اگرچہ بظاہر تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس وفد نے جیل میں قید ایک برطانوی شہری سے ملاقات کی ہے، مگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک برطانوی وفد ایسے ہی آیا تھا اور یہی بتایا گیا تھا کہ اس نے ایک برطانوی قیدی سے ملاقات کی ہے، حالانکہ اس نے برطانوی قیدی کے علاوہ ایک اور قیدی سے بھی ملاقات کی تھی۔ مگر اس دفعہ بھی برطانوی وفد کے جیل میں 2 گھنٹے سے زائد وقت گزارنے سے لگتا ہے کہ یہ محض برطانوی قیدی سے ملاقات نہیں تھی۔ باقی ڈاٹس ناظرین آپ خود کنیکٹ کر لیں۔ ایک خبر ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان کا ویزا نہیں دیا جا رہا۔ اب برطانوی حکومت نے سلیمان اور قاسم کو مشورہ دیا ہے کہ وہ برطانوی پاسپورٹ پہ پاکستان کا ویزا اپلائی کریں۔ برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ برطانوی پاسپورٹ پہ ویزا لگوائیں گے تو آپ کو کونسلر تک رسائی بھی دی جا سکے گی۔ دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک عمران خان کو اڈیالہ سے کسی اور مقام پر منتقل نہیں کر لیا جاتا، عمران خان کے بیٹوں کو ویزا جاری نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حکمران اس بات سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جس روز سلیمان اور قاسم نے پاکستان آ کر اڈیالہ جانے کا اعلان کر دیا تو وہ چاہے کہیں نہ کہیں جائیں، ان کو کہیں جائیں یا نہ جائیں، ان کو دیکھنے کے لیے اتنی دنیا آ جائے گی کہ اس ہجوم کو سنبھالنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ اس لیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ بیٹوں کی آمد سے پہلے اگر عمران خان بنی گالہ جانے پر رضامند ہو جائے تو پھر یہ معاملہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ بنی گالہ جانے پر رضامند نہیں ہوتے تو پھر کم از کم انہیں اسلام آباد کی نئی بننے والی جیل میں منتقل کر دیا جائے، جہاں عام لوگوں کا پہنچنا اڈیالہ کی نسبت جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اچھا ناظرین، نون لیگ کی خبر لے لیں۔ خواجہ آصف کی اپنی قیادت سے اختلافات گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف کے بیانات کی شدت سے پتہ چلتا ہے کہ پس پردہ کوششوں کے باوجود معاملات جو ہیں وہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ جب چاروں طرف جو راوی چین لکھ رہا تھا، میں نے اس وقت بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معاملہ جو ہے یہ ابھی سلجھاؤ کی طرف نہیں جا رہا بلکہ مزید الجھے گا۔ اقبال سنگیڑا کی گرفتاری سے شروع ہونے والا تنازع جو ہے وہ خوش اسلوبی سے انجام کی طرف نہیں جا رہا۔ خواجہ آصف نے پہلے شریف خاندان کے پسندیدہ کانٹریکٹر ZKB کے خلاف عرضہ سرائی کی۔ اس کا مقصد بھی شریف خاندان کو دھیمے انداز میں ایک دھمکی دینا تھا۔ جن طوطوں میں شریف خاندان کی جان ہے ان کا مجھے بھی علم ہے۔ اب قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں بلدیاتی ادارے بالکل بے دست و پا ہیں، پنجاب میں تو یہ ادارے سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ خواجہ آصف مزید کہتے ہیں کہ ZKB جیسے لوگ ہمیں خریدتے ہیں اور ہم بولی لگوا لیتے ہیں۔ خواجہ آصف کی اس تقریر پر شریف خاندان سخت غصے میں ہے، جس کا جواب دینے کے لیے ایک بار پھر حنیف عباسی کا انتخاب کیا گیا۔
حنیف عباسی کے انتخاب کی بھی ناظرین ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ خواجہ آصف اپنی جماعت کے جن لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں ان میں اس وقت حنیف عباسی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ سب سے پہلے چودھری نثار اور جاوید ہاشمی خواجہ آصف کے پارٹی میں حریف تھے گئے وقتوں میں، مگر اب یہ دونوں نون لیگ چھوڑ چکے ہیں، اور حنیف عباسی اس سے پہلے بھی ہائیبرڈ نظام والے بیان پر نام لیے بغیر خواجہ آصف کو مراسی اور کلرک قرار دے چکے ہیں۔ اس بار بھی حنیف عباسی نے نام لیے بغیر اسمبلی کے فلور پر خواجہ آصف کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیوروکریسی کو برا کہنے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، نظام کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں، یہی کچھ کرنا ہے تو حکومت سے نکل جائیں، جی لوکل باڈیز نہیں ہوئے، فلاں نہیں ہوا، اور بھائی 40 سال سے آپ نظام کا حصہ ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں، ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ سے ڈرے کہ وہ چیزیں نہ وائرل ہو جائیں۔ حنیف عباسی کے اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ شریف خاندان نے خواجہ آصف کو شٹ اپ کال دے دی ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ انہیں چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں، اگر یہ سسٹم پسند نہیں ہے تو وہ بے شک پارٹی بھی چھوڑ دیں، وزارت بھی چھوڑ دیں اور گھر چلے جائیں۔ اور ساتھ ہی ZKB کا بار بار حوالہ دینے کا بھی جواب آ گیا ہے کہ ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے اور بہت ساری چیزیں، اللہ سے ڈرے وہی چیزیں نہ وائرل ہو جائیں۔ یہ سیدھا سیدھا خواجہ آصف پر ذاتی حملہ ہے، جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف ایسے ویڈیو ثبوت موجود ہیں کہ اگر وہ سامنے لائے گئے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لگتا ہے کہ نوشتہ تقدیر غالب آ رہا ہے اور نون لیگ کے اندر کی لڑائیاں اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والی ہیں۔ اب اس کا انحصار خواجہ آصف پر ہے کہ وہ اس سیدھے حملے کے بعد ڈر کر چپ ہو جاتے ہیں یا اپنے ترکش سے کوئی اور تیر نکال کر جاتی عمرہ کی جانب چلاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے سیاسی مستقبل سے متعلق کچھ حتمی نوعیت کے فیصلے کر لیے ہیں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں انہیں کچھ MPs کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے۔ علی امین نے پہلے پارٹی پالیسی کے بالکل برعکس کالا باغ ڈیم بنانے کی حمایت کی ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ نئے صوبوں کے قیام کے بھی حق میں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدارتی نظام کو ملک کے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ بیانیہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے لوگ پہلے ہی پیش کر رہے ہیں۔ جتنے بھی کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہیں لوگ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ تمام اسی بیانیوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اپنا مستقبل جو ہے وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے بار بار کہنے کے باوجود وہ ان سے ملنے جیل نہیں جا رہے۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ اس ملاقات کا علی امین کو خوف ہی بہت زیادہ ہے خان سے ملنے کا، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ عمران خان سے ملنے گئے تو بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ شاید ان کی آخری ملاقات ہو سکتی ہے۔ صدارتی نظام کی حمایت والے بیان نے ناظرین علی امین کے بارے میں ہر طرح کی خوش فہمی جو ہے وہ میرا خیال ختم کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو فوری طور پر سامنے آ کر کہنا پڑا کہ فارم 47 کی حکومت کو استحقاق نہیں ہے کہ وہ آئینی ترامیم لا کر صدارتی نظام قائم کرے۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام کی بات ہرگز پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ علی امین نے عمران خان کے حکم کے باوجود ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک پشاور میں جلسے کی کوئی تاریخ نہیں دی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز کی ملاقات کے دوران بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے کہا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے پشاور کا جلسہ منسوخ کر دیا جائے، جس پر عمران خان نے کہا کہ جلسہ تو ہر صورت ہوگا، اس کے میزبان بھی علی امین ہی ہوں گے۔ اب جلسے میں KP میں فوجی آپریشن اور 9 مئی کے مقدمات میں دی جانے والی سزاؤں کے خلاف بات ہوگی۔ بہرحال جیسے جیسے وقت گزرے گا علی امین میری ذاتی رائے میں اور زیادہ ایکسپوز ہوں گے۔ عمران خان بھی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ علی امین خود اپنے اقدامات سے اپنے آپ کا اپنا ہوا اپنا ملبہ گرائیں جو ان کے اوپر ہی آ کے گرے۔ اچھا ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب کا کہنا ہے کہ کسی کو عدالت کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ اگر آپ لفظ کسی کو پر زور دیں تو پھر یہ بیان یوں بنتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کا کہنا ہے کہ کسی کو عدالت کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے، کسی اور کو عدالت کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے۔ جب سے ان کا یہ بیان میرا خیال سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل عبدالغفور انجم صاحب نے سنا ہے، ان کا ہنس کے برا حال ہوگا۔ بہرحال اس بیان پر ابھی تبصرے جاری تھے
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا فل کورٹ اجلاس بلا لیا گیا۔ اس فل کورٹ اجلاس سے پہلے 2 آزاد بنش جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق نے چیف جسٹس کے نام خطوط لکھ کے اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں ایک سنہری جملہ لکھا ہے، سنہری جملہ، سونے کے پانی سے لکھا جانے والا۔ وہ لکھتے ہیں، تاریخ موقع سے فائدہ اٹھانے والوں کو کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھتی، تاریخ یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اچھا یا برا وقت دیر کی بجائے جلد ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال عدالت پر جو ڈیمولیشن اسکواڈ یا تباہی اسکواڈ مسلط کیا گیا ہے، کوئی بھی خط پڑھ کر میرا خیال ان کی غیرت شاید جاگنے والی نہیں ہے۔ بہرحال اس تناظر میں آج فل کورٹ اجلاس ہوا جو چند منٹ بعد ہی ختم کر دیا گیا۔ شاید چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو پتہ چل گیا کہ فل میٹنگ میں کچھ ججز ایسی باتیں کر سکتے ہیں جس سے نظام کے رکھوالے جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں اسد عباس اسد صاحب کے چند اشعار سن لیں۔ اب یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ میں اپنے شہر میں جگنو کا کام کرتا ہوں، میں اپنے شہر میں جگنو کا کام کرتا ہوں، میں راستوں پہ اجالوں کو عام کرتا ہوں۔ یہ نسبتیں ہیں اندھیروں سے لڑنے والوں کی، یہ نسبتیں ہیں اندھیروں سے لڑنے والوں کی۔ دیا جلے تو میں تجھ کو سلام کرتا ہوں، دیا جلے تو میں تجھ کو سلام کرتا ہوں۔ میں رکھ کے اپنے تصور میں ایک چہرے کو، میں اس سے ٹوٹ کے اکثر کلام کرتا ہوں۔ اسیر جرم محبت تیری محبت میں، اسیر جرم محبت تیری محبت میں خود کو تیری محبت کے نام کرتا ہوں۔ تیری قفس کے اندھیرے مجھے رلاتے ہیں، تیری قفس کے اندھیرے مجھے رلاتے ہیں۔ اسد میں جب بھی اجالوں میں شام کرتا ہوں، اسد میں جب بھی اجالوں میں شام کرتا ہوں۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔